رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہت کا علاقہ حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کی سرزمین، برکتوں والا ملک شام دینی اور دنیاوی ہر لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا موجودہ سرکاری نام الجمہوریہ العربیہ السوریہ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں ہی ملک شام کے فتح ہونے کی غیبی بشارت دے دی تھی۔ چنانچہ خلافت صدیقیہ میں ملک شام فتح ہونے کی ابتدا ہوئی اور خلافت فاروقیہ میں وہ مکمل فتح ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ ملک شام کی فتوحات وہاں پر اسلامی حکومت کے قائم ہونے سے دین اسلام کو بے حد قوت اور شان و شوکت، اسلامی ریاست زبردست برکت حاصل ہوئی۔ ہم یہاں اس عظیم ملک کی شان و شوکت اور اہمیت اور حیثیت کو بیان کریں گے۔ مسلمانوں کا ملک شام میں سب سے پہلا داخلہ غزوہ مؤتہ کے سلسلے میں ہوا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہوا، پھر زمانہ فاروقی میں شام کے تمام شہر فتح ہو گئے اور آج شام عرب کے قدیم ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ایسی بستیوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ وہاں پر نہریں جاری ہیں، سرسبز کھیت ہیں۔ تاریخ کے مطابق اس ملک کا نام شام رکھے جانے کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ نام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے پڑا، کیونکہ وہی پہلا شخص تھا جو اس سرزمین پر تشریف لایا۔ عجمی لفظ کی تبدیلی کے سبب لفظ سین کی جگہ شین کر دیا گیا۔ کسی علاقے اور خطے کی فضیلت اس سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عظمت کو اپنی زبان حق سے بیان فرمایا، اور ملک شام بھی ایک ایسا ہی ملک ہے جس کے بارے میں کثیر احادیث مبارک میں اس کی فضیلت کو واضح کر دیا گیا۔ ہم یہاں چند حدیث کا ذکر کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ پاک ہمارے ملک شام میں برکت دے، اے میرے پروردگار ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ نجد والوں نے عرض کی، اے ہمارے نجد میں بھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دعا فرمائی اور بولے ہمارے نجد میں بھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے، وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ خدایا ہمارے شام کے مسلمانوں کے دین اور دنیا میں برکت عطا فرما۔ دعا میں شام کو یمن پر اس لیے مقدم رکھا کیونکہ شام میں ہی قیامت قائم ہوگی۔ بعض لوگوں نے مدینہ منورہ کو بھی شام کا ایک شہر قرار دیا ہے۔ بہرحال شام بہت افضل علاقہ ہے۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک شام اللہ پاک کا چنا ہوا شہر ہے، وہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس میں جمع فرمایا دے گا۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ رحمت والے فرشتے اس ملک پر اپنا پر پھیلائے رہتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے، ایک دن ہم حاضر ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک شام والوں کے لیے خوشخبری ہے، بے شک رحمان کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے رہتے ہیں۔ حضرت ابن حوالہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ یہ صورت پیش آئے گی، تمہارے مختلف لشکر ہو جائیں گے، ایک لشکر شام کا، ایک یمن کا اور ایک عراق کا ہوگا۔ حضرت ابن حوالہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر یہ صورتحال میں پاؤں تو میں کس کو اختیار کروں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام والوں کے ساتھ رہنا، کیونکہ وہ اللہ کی زمین میں بہتر ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس میں جمع فرما دیں گے۔ اگر تمہیں یہ قبول نہ ہو تو یمن والوں کے ساتھ رہنا اور اپنے حوضوں سے پانی پینا۔ اللہ پاک نے شام اور اس کے رہنے والوں کا ذمہ میری خاطر اللہ نے لے لیا ہے۔ شام والوں کے ساتھ رہنے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ فتنوں کے دور میں ایمان کا مقام ملک شام میں ہوگا۔ چنانچہ ایک روایت میں سن لو، جب فتنے واقع ہوں گے تو ایمان ملک شام میں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام بگڑ جائیں گے تو پھر اس امت میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی، اور میری امت میں ایک گروہ ایسا ہمیشہ رہے گا
جسے قیامت تک خدا کی نصرت شامل رہے گی۔ جو انہیں ذلیل کرنا چاہے گا وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ اہل عقل کی ایک جماعت قیامت تک ایسی رہے گی جسے خدا کی نصرت شامل رہے گی۔ دین و دنیا کی ابتدا مکہ سے ہوئی اور دین و دنیا کی انتہا شام میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دین کی ابتدا ظہور مکہ سے ہوا، عروج و شام مہدی کے ظہور سے ہوگا۔ جیسا کہ بعض روایات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں یہی بشارت ہے کہ دمشق کی جانب موجودہ سفید میناروں پر دو فرشتے کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے ان کا نزول ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن حوال سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دین اسلام کا یہ معاملہ ہوگا، تم لشکروں کی صورت میں بٹ جاؤ گے، ایک لشکر شام میں، ایک عراق میں، ایک یمن میں ہوگا۔ ابن حوالہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو مجھے کوئی وصیت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام کو پکڑ لو کیونکہ وہ اللہ کی زمینوں میں سے بہترین سرزمین ہے، اللہ کے بہترین بندے اس کی طرف کھینچے چلے جائیں گے۔ بس اگر تمہارا ذہن شامی لشکر کا ساتھ دینے پر مطمئن نہ ہو تو یمن کی طرف چلے جانا اور اپنے ہی گھاٹ سے پانی پینا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے شام اور اہل شام کی ذمہ داری لے لی ہے۔ علامہ الباری نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اپنے گھاٹ سے پانی پینے سے مراد یہ ہے کہ اپنے آبی وسائل تک محدود ہو جاؤ، کیونکہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، لہٰذا دوسروں کے گھاٹ سے استفادہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ مزید لڑائیوں میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد ایک اور ہجرت ہوگی اور زمین پر موجودہ بہترین لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ کی طرف ہجرت کریں گے، بقایا زمین پر صرف شریر لوگ باقی رہ جائیں گے۔ علامہ الباری نے اس روایت کو بھی صحیح قرار دیا۔ یہ دور فتنوں کی ہجرت کا ہے، اسے ہجرت مدینہ کی ہجرت کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ بس اسلام میں پہلی ہجرت مدینہ تھی جو اہل مکہ کے فتنوں و آزمائشوں کے سبب مدینہ منورہ اور اس کی ہجرت کے سبب عظیم الشان اسلامی سلطنت کے قیام کی نہ صرف بنیاد بنا بلکہ خلافت اسلامیہ کا مرکز اول بھی قرار پایا۔ اسلام میں آخری ہجرت بلاد شام کی طرف ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور امام مہدی کے ظہور کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے بعد بھی اسلامیہ کی بنیاد رکھیں گے۔ بس اسلام کی ابتدا کا عروج مرکز مدینہ تھا تو انتہا عروج کا مرکز ارض مقدس ہے، بس روایات میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت سلمہ بن نفیل کندی سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، لوگوں نے گھوڑے کو حقیر سمجھ لیا ہے اور ہتھیار رکھ دیے ہیں یہ کہہ کر کہ اب کوئی جہاد نہیں، جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑے گی، ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اقوام کے دلوں کو ان کے تابع کر دے گا، اللہ تعالیٰ انہیں رزق دے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اللہ کا وعدہ آ جائے گا۔ گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک اللہ تعالیٰ نے خیر باندھ دی ہے۔ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ مجھے اٹھا لیا جائے گا اور تم لوگ مختلف فرقوں کی صورت میں میری اتباع کرو گے، ایک دوسرے کی گردنوں کو مارو گے۔ ان حالات میں شام میں اہل ایمان کا گھر ہوگا۔ علامہ الباری نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ مختلف فرقوں سے مراد مذہبی اور جغرافیائی بنیادوں پر امت مسلمہ کی تقسیم ہے۔ دور فتنہ میں مختلف مکاتب فکر کے پیروکار اور ممالک اسلامیہ کے باشندے اپنے اپنے طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ ایسے حالات میں بلاد شام کو اہل ایمان کا وطن قرار دیا گیا ہے۔